نے رات رب کی عبادت میں گزاری، ساری رات رب کی عبادت کرتے رہے، رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے، اور پھر خواب آیا۔ خواب حضرت امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نواسہ حضرت امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں ملے۔ فرمایا حسین یہ چند گھڑیاں اور ہیں، پھر تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ تو حاضرین محترم، وہ آخری رات اہل بیت اطہار نے رب کی عبادت میں گزاری، رب کو راضی کرنے کے لیے گزاری، لیکن وہ آخری رات میں میرے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اہل بیت اطہار کو، اپنے رفقا کو، اپنے عزیزوں کو یہ بتایا کہ یزید بدبخت جو ہے وہ میرے خون کا پیاسا ہے، وہ میری بیعت چاہتا ہے، اور تم ناحق شہید ہو جاؤ گے، اور یہ میں نہیں چاہتا۔ لہٰذا میرا حکم ہے کہ رات کے سناٹے میں تم واپس اپنے گھر لوٹ جاؤ، ناحق تم شہید ہو جاؤ گے۔ تو یزید میری بیعت چاہتا ہے تو میں تو شہید ہوں گا ہی، مجھ پر تو شہادت مقدم ہو چکی ہے، شہادت میرا مقدر بن چکی ہے، مجھے شہادت کا جام نوش کرنا ہے، لیکن بدلے میں تم شہید نہ ہو جاؤ، تم لوٹ جاؤ رات کی تاریکی میں۔ صبح 10 محرم الحرام ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے جب اپنے رفقا سے یہ خطاب کیا کہ تم واپس چلے جاؤ، تو اس وقت آپ کے جو اہل بیت تھے، عزیز تھے، انہوں نے کہا کہ اے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، ہم وہاں مدینہ سے چلے تھے، اس لیے تو سوچ کر نہیں چلے تھے کہ اگر کسی مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑنا پڑا تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اے میرے امام، ہم ایسا کچھ بھی سوچ کر نہیں آئے تھے، ہم تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے، جس تکلیف پر آپ کا قدم ہوگا، آپ کے قدم رکھنے سے پہلے اس تکلیف پر ہمارا قدم ہوگا۔ اور ایک آپ ہیں کہ ایسے مشکل وقت میں آپ ہمیں جانے کو کہہ رہے ہیں۔ یارو، ان لوگوں کی ایسی محبت تھی، وہ یہ حالات تو ان کے سامنے تھے، روزمرہ کے حالات ان کے سامنے تھے، لیکن ان کی محبت کا یہ تقاضا تھا، ان کی میرے امام سے محبت یہ تھی۔ ارے وہ کوفیوں کی طرح بغض اور عداوت کا پہاڑ دل میں نہیں رکھتے تھے، وہ بے وفائی کا دامن تھامے ہوئے نہیں تھے، وہ وفادار حسینی تھے، وہ وفادار حسینی تھے، میرے حسین کے وفادار غلام تھے، اہل بیت اطہار کے رفقا تھے۔ ارے وہ تو ان کی غلامی پر فخر کرنے والے تھے، ان کی غلامی پر ناز کرنے والے تھے، وہ تو دین کا سر بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بچھانے والے تھے، وہ میرے امام کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ تو یارو، اسی طریقے سے میرے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر اہل بیت اطہار کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ تو یہ ہمیں اہل بیت اطہار کی یہ مہینہ یاد دلاتا ہے، یہ ان کی قربانی جو دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے تھی۔ ارے وہ دین کے دشمن جو دین کو پسے پشت پھینکنے والے تھے، جو دین کو اپنے پیروں تلے روندنے والے تھے، جو دین کی عزتوں کو پامال کرنے والے تھے، ان کو دین کی عزت بتائی
تو اہل بیت اطہار نے بتائی، انہیں دین کا مقام بتایا تو اہل بیت اطہار نے بتایا۔ ارے اس وقت باطل قوت کے ساتھ قدم بڑھا رہا تھا، لیکن یارو اس وقت اگر میرے امام علی مقام علیہ السلام قدم پیچھے لے لیتے، پیچھے قدم لے لیتے تو آج شاید ہم تک دین نہ پہنچتا۔ ارے یہ سب اہل بیت اطہار کی قربانی ہے کہ آج ہمیں بیٹھے بٹھائے دین مل گیا، ہر گھر میں دین مل گیا، اور یہ سب صدقہ ہے اہل بیت اطہار کی قربانی کا۔ اپنے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کا چراغ روشن کرو، اپنے دلوں میں اہل بیت کی وفاداری کا پودا لگاؤ، اپنے دلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے، جو اہل بیت کی محبت میرے آقا کریم نے بتائی، کس انداز سے بتائی۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، یہ میرے نواسے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ارے وہ جنتی تو ہیں ہی، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایسی عظمت اور شان سے اللہ رب العزت نے انہیں یہ شان اور عزت بخشی۔ حاضرین محترم، اب امام علی مقام کی عظمت اور اہل بیت اطہار کی شان کے لیے ایک بات کرتا چلو۔ کوئی شخص ہے، وہ آیا، میرے آقا کریم جلوہ افروز تھے، صحابی کی تعریف سمجھا رہا ہوں کہ وہ آیا، میرے آقا کریم موجود تھے، اس نے میرے آقا کریم کا چہرہ بددہا دیکھا، لیکن یارو ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کریم نے اسے نہ دیکھا ہو، اس نے دیکھا اور میرے آقا کریم کی ذات پر ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ارے جو عام شخص آئے اور میرے آقا کریم کو دیکھے، میرے آقا کریم اسے نہ دیکھے، وہ صحابی بنتا ہے، وہ صحابی بنتا ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام میں یارو داخل ہو جاتا ہے، اور اسی ایمان پر جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ یارو صحابی کے مقام تک پہنچنا کوئی عام بات ہے؟ کیا خیال ہے سجدوں کو طویل کر لینے سے صحابی کا درجہ مل جاتا ہے؟ کیا نماز روزہ رکھ لینے سے، پڑھنے سے انسان صحابی کا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ کیا وہ سارا دن اور ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رات کو شب بیداری کرتا رہے، رب کی عبادت کرتا رہے، یارو کیا وہ صحابی بن جائے گا؟ سوال ایک ہی ہے، جتنی بھی عبادت کر لے، جتنا بھی رب کو راضی کر لے، رب اس سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ کا ولی تو بن جائے گا، لیکن جب تک مصطفیٰ کی زیارت نہیں کرے گا اس وقت وہ عبادت ہونے کے باوجود صحابی نہیں بن سکتا۔ تو یارو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابی، جو ایسا مقام صحابی کو ملا، وہ رب کی عبادت سے نہیں، مصطفیٰ کی زیارت سے ملا ہے۔ ارے مصطفیٰ کی زیارت سے عام انسان کو یہ مقام ملتا ہے کہ وہ خود میرے آقا کریم کو دیکھے، اور یہ ضروری نہیں کہ میرے آقا کریم نے بھی اسے دیکھا ہو، لیکن یارو جو کوئی میرے آقا کو دیکھے اس کے مقام تک ہم عبادت کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے، اور جس کو خود میرے آقا نے دیکھا ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ ابھی امام علی مقام پیدا ہوئے ہیں، میرے آقا کریم کی یارو گود میں ہیں، ابھی حضرت امام حسین کی آنکھیں بند ہیں، ابھی آنکھیں کھلی نہیں، اور میرے آقا کریم نے
حضرت امام حسین کے دیکھنے سے پہلے اپنے نواسے کو دیکھا۔ ارے جو میرے آقا کریم کو دیکھے وہ صحابی بنتا ہے تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ارے جس کی آنکھیں بند ہیں خود میرے آقا کریم اسے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے مقام کو کون پہنچ سکتا؟ اسی طریقے سے جب کعبۃ اللہ میں آپ کو علم ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، کفار و مشرکین ان کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو میرے آقا کریم نے اپنی چھڑی سے بتوں کو اشارہ کرتے ہوئے، بتوں کو مارتے ہوئے بتوں کو گرایا۔ لیکن یارو کچھ بت جو تھے وہ بلندی پر لگے ہوئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عرض کرتے ہیں، اے میرے سر کے تاج، اے میرے آقا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر سوار ہو جائیں اور یہ بلندی پر جو بت لگے ہوئے ہیں ان کو گرا دیں۔ پھر میرے آقا کریم نے حضرت علی کی بات کو سنا اور پھر فرمایا، اے علی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے کاندھوں پر سوار ہو جاؤں اور پھر اس کے بعد ان بتوں کو گرا دوں؟ اے علی تم بار نبوت کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ تم میرا وزن، میری طاقت کو، بار نبوت کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن یارو جب ہجرت کا موقع آیا، حضرت صدیق اکبر کا ساتھ، میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم کے ساتھ ہیں۔ غار ثور کی بلندی پر جب چڑھنے کا موقع آتا ہے، حضرت صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ بلندی پر چڑھنا ہے اور سفر طویل کر چکے ہیں، آپ تھک چکے ہوں گے، تو میری خواہش یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں اور سواری کا شرف مجھے بخشے۔ میرے آقا کریم نے یارو دوسری بات نہیں کہی، فرمایا اے میرے صدیق بیٹھو، میں تمہارے کاندھوں پر سوار ہوتا ہوں۔ ارے یارو میرے آقا کریم اپنے یار غار کے کاندھوں پر سوار ہوتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر میرے آقا کریم کو اٹھاتے ہیں اور پھر چلتے ہی نہیں ہیں، وہ اٹھا کر پھر بلندی کا سفر طے کرتے ہیں۔ لیکن یارو غار ثور میں پہنچتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر حضرت علی کو نوازنا تھا تو فرمایا کہ تم بار نبوت کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن حضرت علی کو نوازنا تھا تو میرے آقا کریم حضرت علی پر سوار نہیں ہوئے، بلکہ میرے آقا کریم نے فرمایا علی تم تو بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن تم ایسا کرو کہ تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ اور سوار ہو کر ان باطل بتوں کو گرا دو۔ یارو بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمت اور شان پوچھتے ہو تو سنو، ارے حضرت علی کی شان یہ ہے، حضرت علی اس کو کہتے ہیں جس کو میرے آقا کریم بلند کرے اس کا نام حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ اور دوسری طرف جب ہجرت کا موقع آتا ہے تو میرے آقا کریم اپنے یار غار کے کاندھوں پر سوار ہوتے ہیں۔ ارے یارو بات ایک ہے لیکن بات میں فرق ہے۔ جب حضرت علی کو نوازنا تھا، عزتوں سے نوازنا تھا، عظمتوں سے نوازنا تھا، دنیا کو اپنے علی کی حضرت علی کی میرے آقا نے عزت دکھانی تھی، مقام دکھانا تھا، تو فرمایا تم بار نبوت کو نہیں اٹھا سکتے، علی تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ تاکہ دنیا دیکھے محمد نے علی کو اٹھایا ہوا ہے اور علی کا مقام کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف جب حضرت صدیق اکبر کی عظمت دکھانا تھی تو یہ تو عظمت دکھانے کے میرے آقا کریم کے مختلف یاروں پہلو ہیں، کسی پر سوار ہو کر دنیا کو عزت دکھاتے ہیں اور کسی کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اسے عزت نوازتے ہیں۔ یہ تو میرے آقا کریم کی عزت نوازنے کا ایک انداز ہے۔ یاروں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے نواز رہے ہیں،
کسی پر سوار ہو کر نواز رہے ہیں۔ ارے یارو، جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میرے آقا کریم کے یارو کاندھوں پر سوار ہوتے ہیں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں علی سناؤ تمہارا ہاتھ کہاں تک جا رہا ہے اور تمہاری نگاہ کا عالم کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں کسی اور کے کاندھوں پر سوار ہوتا تو میرا ہاتھ اس بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں جب آپ کے کاندھوں پر سوار ہوا ہوں تو یا رسول اللہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کہاں تک پہنچ چکا ہوں تو میرا ہاتھ تو رب کے عرش معلیٰ تک پہنچ چکا ہے۔ ارے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہیں، حضرت علی میرے آقا کریم کے کاندھوں پر سوار ہیں، میرے آقا پوچھتے ہیں علی بتاؤ بلندی کا عالم کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ بلندی کا عالم یہ ہے کہ میرا جو ہاتھ ہے نا وہ عرش اعلیٰ پر پہنچا ہوا ہے، عرش اعظم پر پہنچا ہوا ہے۔ ارے یارو، بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو میرے آقا اٹھائیں اور وہ میرے آقا کریم پر سوار ہوں، اور وہ بھی ایک بار سوار ہوں تو میرے آقا کریم حضرت علی کو ایسی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں ایک بار سوار ہونے پر، اور جسے متعدد بار اپنے حسین نواسے کو میرے آقا کریم نے کاندھوں پر یاروں بٹھا کر سیر کرائی تھی مدینہ کی گلیوں میں، امام حسین کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر میرے حسین کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا؟ ارے یارو، جب حضرت علی کا ہاتھ عرش اعظم تک پہنچتا ہے تو جب متعدد بار ایک بار نہیں میرے امام علی مقام کو میرے آقا کریم نے اپنے نواسوں کو بلند کیا ہوگا تو یارو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے اپنے نواسہ حسین کو نہ جانے کس بلندیوں پر پہنچا دیا ہوگا۔ یارو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ رب کائنات ہمیں ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کا چراغ روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا